دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 نصیحتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت دینے کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حکمت سے بھرپور، بہترین نصیحتوں پر مشتمل اور روشن دلائل سے مزین ہوا کرتی تھی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق کا داعی اور مبلغ بنا کر اور خود ہی اس کا بہترین سلیقہ اور کرینہ بھی تعلیم فرما دیا تھا۔ ارشاد ربانی ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور بہترین طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ رب الجلال کے حکم کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں حسب ضرورت مختصر، جامع اور حکمت سے بھرپور نصیحتیں ارشاد فرمائیں، جو کتب احادیث کے اندر اور کتب سیر کے اندر موجود ہیں۔ ان پرمغز نصیحتوں میں بعض اوقات بہت سارے لوگ شامل ہوتے اور بعض اوقات کسی ایک صاحب کو ہی آپ نصیحت ارشاد فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواعظ حسنہ آج بھی امت کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مجمع میں ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ تم میں سے کون ہے کہ جو چند باتیں مجھ سے لے لے، خود اس کے اوپر عمل کرے، یا کسی عمل کرنے والے کو یہ باتیں سکھا دے؟ ہے کوئی تمہارے اندر کوئی بندہ؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے سارے بھی اپنے اپنے ضمیر سے فتویٰ لے رہے تھے، میں آگے بڑھ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام حاضر ہے، مجھے نصیحت ارشاد فرمائیں، مجھے وہ کلمات سکھا دیجیے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے مجھے 5 جملے ارشاد فرمائے، 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ یہ بازو کیوں پکڑا؟ محدثین نے لکھا ہے کسی بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ جسم و جان، دل و دماغ ہر لحاظ سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کو پکڑ کر کے نصیحت کرنا، اس کو پکڑ کے بات بتانا، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے 5 جملے ارشاد فرمائے۔ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ حرام سے بچنا سب سے بڑی عبادت گزاری ہے۔ دوسرا فرمایا ورطا
بما قسم اللہ لک تکن امن الناس، اللہ نے جو تیرے لیے تقسیم کاری کر دی ہے اس کے اوپر راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار تو ہی ہو جائے گا، یعنی اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جائے۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ابو ہریرہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کامل ایمان والا بن جائے گا۔ چوتھا جملہ ارشاد فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے ویسی ہی بھلائی پسند کر جیسی اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کر، تَكُنْ مُسْلِمًا، تو سچا مسلمان بن جائے گا۔ پانچواں جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسا نہ کر کیونکہ زیادہ ہنسنے سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تُمِيتُ الْقَلْبَ، یہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 5 نصیحتیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ نصیحتیں جوامع الکلم کی حیثیت رکھتی، یہ وہ باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے، اگر ایک ایک جملے کی وضاحت پیش کی جائے تو کئی کتابیں بن جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کی یہ خاصیت ہے، آپ خود فرماتے ہیں، اس طرح بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے انی اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ اور دوسرا جملہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا افصح العرب، سارے عرب میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ دوستو، پھر افصح الفصحاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ میں بے مثال تاثیر بھی، وہ غم زدوں کو تسکین بھی دیتے، ٹوٹے دلوں کی ڈھارس بھی بندھاتے، بزدلوں کو دلیر بھی کرتے ہیں، اور بھٹکے ہوں کو رہنمائی بھی دیتے ہیں، سرکشوں کو تابع فرمان کرتے ہیں، اور علم و معرفت کے متلاشیوں کو ان کے مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ ان نصیحتوں کے اندر بہت زیادہ جامعیت اور تاثیر موجود ہے، اگر انسان ان 5 باتوں میں غور کرے تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا آج ہم پہلے جملے کے اوپر غور کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، حرام سے بچ جا، تکن اعبد الناس، سارے لوگوں میں بڑا عبادت گزار تو بن جائے گا۔ اب حرام سے بچنا سب سے بڑی عبادت گزاری ہے۔ شریعت مطہرہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بہت ضروری قرار دیا ہے، انہیں چھوڑنے کی بالکل بھی اجازت نہیں، انہیں فرض کہا جاتا اور واجبی کہا جاتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے مگر کبھی کبھار چھوڑنے پر زیادہ سختی نہیں، کبھی کبھار بندے نے چھوڑ دی، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ترغیب دی گئی ہے لیکن نہ کرنے پر گناہ کوئی نہیں، ان کو کہا جاتا ہے سنت غیر مؤکدہ، نفل، مستحب۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بچنا بہت ضروری ہے، اگر بندہ نہیں بچے گا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ حرام کا مرتکب ہو گیا۔ اور کچھ چیزوں کو شریعت نے ناپسند کہا ہے، سختی کی ہے لیکن اتنی سختی نہیں کی، ان کو مکروہ کہا گیا۔ جبکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا بہتر ہے، صرف بچنا، اتنا کہا گیا کہ اس سے بچا جائے تو بہتر، لیکن اس کے اوپر کوئی وعید ارشاد نہیں فرمائی، اس کو خلاف اولا کہا گیا۔ ایسے ہی ان میں سب سے جو پہلا درجہ ہے وہ ہے حرام سے بچنا۔ یاد رکھنا، حرام سے بچنا یہ فرض ہے، جو بندہ حرام سے نہیں بچتا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو ہر بندے کو غور کرنا چاہیے
کہ یہ جو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر عائد کر دیے گئے ہیں، ان کی ہم کتنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اب ذرا سنیے، شارحین حدیث نے اس جملے کے تحت جو باتیں لکھی ہیں وہ بہت بڑی، کہ دیکھیے حرام چیزوں سے بچنے اور فرائض کی پابندی پر سب سے بڑا عبادت گزار ہونے کا مجدہ سنایا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ حرام سے بندہ بچے سب سے بڑا عبادت گزار؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے، بہت بڑے محدث جنہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی، میقات المفاتح، یہ 11 جلدوں میں مشتمل کتاب ہے عربی زبان میں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بخاری اپنا مشکات شریف کی انہوں نے شرح لکھی۔ اس کے اندر اس جملے کے تحت ملا علی قاری نے بات لکھی ہے، اذ لا عبادت افضل من الخروج عن عہدۃ الفرائض، فرماتے ہیں جس وقت بندہ اللہ کا فرض نبھا لیتا ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری کو اس نے نبھا لیا ہوتا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری سے وہ عہدہ برا ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت بندہ وہ اللہ کا فرض نہیں نبھاتا، دیگر کاموں کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، فرض بندے کی ذمہ ہے لیکن دیگر کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ عبادت گزاری نہیں ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اور پھر فرض کی اہمیت کو حدیث قدسی کے اندر بھی بیان کیا گیا، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، اور اس کا پہلا جملہ حدیث پاک کا جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں مما افترضت علیہ، جو میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض کیے، یعنی کہ فرض کی پاسداری کرنا یہ سب سے اہم ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ دینی تقاضوں سے جس وقت شناسائی نہیں ہوتی، ہم واقف کاری نہیں رکھتے، تو ہم بہت سارے دیگر کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور دیگر کاموں کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے فرض پیچھے ہے، مستحبات آگے، جس کی وجہ سے ہم عبادت کی لذت حاصل نہیں کر پاتے۔ بہت ساری مثالیں، جیسے کئی حضرات ہیں فرائض کو بجا لانے اور محرمات سے بچنے میں غفلت کرتے، مطلب کہ فرائض ہم بجا لاتے ہیں لیکن جو حرام کام ہیں ان سے نہیں بچتے ہم۔ مثال، نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن نال سود بھی کھائی جا رہے ہیں، رشوت بھی لئی جا رہے ہیں، اگر کتنے جوئے جہاں پہ آ تو اتنے بھی پا رہے ہیں، یعنی جتنا مال آ رہا بس آ رہے ہیں، یعنی فرائض بھی پڑھے جا رہے ہیں اور ساتھ حرام کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے۔ جس وقت فرائض اور یہ حرام یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا سب سے بڑی عبادت گزاری یہ ہے کہ انسان حرام سے بچ جائے اور اللہ کا فرض پورا کر دے۔ تو لہذا اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم یعنی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ نسل نو ہے، اس کو ہم علم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بے پردگی، بے حیائی اور فحاشی سے بچنے کی فکر نہیں دیتے۔ اس کی مثال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے والے طلباء اور طالبات، ان کی جو حالت ہوتی ہے کسی سے مخفی نہیں ہے، اور دیوس قسم کے سرپرست ہیں وہ کہ جو اپنی بیٹیوں کو اپنی موٹر سائیکلوں کے پیچھے بٹھا کر کے ان کی چٹیاں لہراتے ہوئے جا رہے ہیں اور لوگوں کے واسطے بے پردگی کا وہ سامان کرتے ہیں۔ میں نے دیوس لفظ عربی کا بولا، ویسے اس کا معنی بہت برا ہے۔ دیوس کا معنی ہوتا بے غیرت، وہ بندہ بے غیرت ہے کہ جو اپنی عورت کی بے پردگی کا لحاظ نہ کرے، اس کے پردے داری کا لحاظ نہ کرے، وہ بندہ بے غیرت ہے۔ لہذا نسل نو کو علم سے آشنا بھی کیا جائے اور ان کی ساتھ فکری تربیت بھی کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ دیکھیے یہ جو علم تم حاصل کر رہے ہو یہ فرض کفایہ ہے، لیکن بے پردگی سے بچنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، اور اگر تم بے پردگی کے اندر پڑو گے تو پھر یہ حرام کے مرتکب ہو جاؤ۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم لوگ یہ جو فرض چیز ہے، فرض چیز کہ بے پردہ نہ ہونا، بندہ بے پردگی سے بچے، یہ فرض ہے. اور جو تعلیم حاصل کی جا رہی ہے یہ تو فرض کفایہ ہے. چند لوگ بھی حاصل کر لیں گے، سارے بڑیوں ذمہ ہو جائیں گے. ایک فرض کفایہ کو حاصل کرنے کے واسطے حرام کا ارتکاب کرنا یہ بہت بڑی نادانی ہے اور بہت بڑی نالائکی بھی ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بھی حرام ہے. لوگ عمرے بھی کرتے ہیں، کعبہ اللہ کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، اندر جا کے بھی دعائیں مانگ کے آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ظلم سے باز نہیں آتے. نوافل بھی ادا کرتے ہیں مگر قضا نمازوں کی پرواہ ہی کوئی. جو بندے کے ذمہ نمازیں فرض، یعنی جس وقت بندہ بالغ ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بندے کا حساب کتاب اس وقت شروع ہو جاتا ہے. ایک نماز بھی نہیں نہ پڑھی تو جتنی عمر کی اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوتی وہ اس کے گردن کے اوپر وزن ہے، وہ بھار ہے، وہ بوجھ ہے، وہ پڑھنی پڑیں گی. وہ چاہے وہ عمر کے آخری حصے میں پڑھے، جب چاہے پڑھے، لیکن پڑھنی پڑیں گی. ایسا نہیں ہونا کہ مثلا 100 دفعہ تسبیح پڑھ لی ہے، رمضان میں جا کے مثلا 4 جمعے پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح پڑھ لی سارا پچھلا معاف. ایسا کوئی نہیں. یہ جو فرائض ہیں جب تک بندے کے ذمے لٹک رہے ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے. اس وقت تک بندہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا. پھر ایسی ڈگریاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ فرض دینی علوم سے ہم ناآشنا ہوتے. فرض دینی علوم، ہمارے پاس تو بڑے بڑے فلسفے جھاڑنے والے بھی لوگ موجود ہیں جن کے پاس ہر قسم کا نالج موجود ہے، لیکن ان کو اگر قل هو اللہ شریف ان سے سن لی جائے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ بندہ ڈبل ایم اے ہے، یہ اس کے پاس جو ہے وہ دنیا کے فلسفے ہیں، یہ بڑا کا پی ایچ ڈی بھی ہے، یہ تجزیہ بھی کر سکتا ہے، دنیا داری کے اوپر سب کچھ بول سکتا ہے، لیکن اس کو نماز کی جو پہلی شرط طہارت ہے اس کا بھی کامل طریقے سے علم نہیں ہے. تو دوستو ڈگریاں حاصل کرنا اور جو فرض دینی علوم ہے ان سے ناواقف ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نادانی. پھر ایسے ہی صدقہ و خیرات کرنا مگر حج جو بندے کے اوپر فرض ہے اس کی پرواہی کوئی، اور جو زکوٰۃ ہے اس کی پرواہی کوئی. اسی طریقے سے لوگوں کی پریشانیاں حل کرنے کے لیے کوشش کرنا، آگے بڑھنا، لیکن اپنے بوڑھے والدین کا خیال ہی کوئی نہیں. ویلفیئر کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جا رہا ہے لیکن اپنے گھر کی خبر ہی کوئی نہیں. اعتکاف سنت کا اہتمام کرنا لیکن مسجد کے تقدس کو یاد ہی نہ کرنا. دیکھیے نا، اعتکاف کرنا سنت ہے جبکہ مسجد کا تقدس بحال رکھنا یہ فرض ہے. یعنی ہم لوگ مستحبات کی طرف آگے اور فرائض کو پیچھے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، لوگوں حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑی عبادت گزاری یہی ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری نصیحت ارشاد فرمائی جناب ابو ہریرہ کو، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، ابو ہریرہ اللہ کے دیے ہوئے کے اوپر راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی تو ہی ہو جائے، مالدار تو ہو جائے گا. یہ بندہ ہے نا، ان الانسان خلق ہلوعا، یہ ہلوع یعنی لالچ، حرص انسان کے اندر ہے. بندے کو اللہ کی بارگاہ سے توفیق خیر مانگنی چاہیے کہ یا اللہ حرص سے محمود عطا فرما، اچھی لالچ نیکیوں کی، یہ لالچ مانگنی چاہیے، دوسری نہیں. ادھروں بھی آ رہا تو ادھروں بھی آ رہا. یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیاں من مال لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہو نا، تیسری کا بھی طالب ہو جائے گا. لابتغى ثالثا، وادی پتہ کیسے بولتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کا جو درمیانی وایا ہوتا ہے اس کو وادی بولتے ہیں. ایک وادی یعنی مال سے بھر جائے، مثلا مال ڈنگر کہہ لو یا اور کوئی اسباب کہہ لیں، اس کے اندر جمع کر دیں. اسی طرح کی ایک اور وادی، سرکار نے فرمایا 2 وادیاں اس کی ہو جائے نا، اس کی پھر یہ تمنا ہوگی لبتغى ثالثا، تیسری بھی مل جائے. میں لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب،
ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. التراب جوف ابن آدم، مٹی ہی بھر سکتی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، ہاں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت ہو جائے، جس کے اوپر اللہ کی نگاہ رحمت ہو جائے وہ تھوڑے کے اوپر بھی راضی ہو جاتا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے غنا کو مانگیے. غنا، مال و اسباب کے ڈھیر ہوں اور ہاتھ کا بندہ کنجوس ہو، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں. مال و اسباب کچھ نہیں بندے کے پاس، دل کا پیڑا نہیں بندہ، دل کا پیڑا نہیں، دل کا بالکل صفی، دلوں فراغ. ایسے بندے کے واسطے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے دل کے اندر جذبات رکھے. اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک واقعہ قناعت کے حوالے سے. اس کو طبقات ابن سعد کے اندر بھی ذکر کیا گیا اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتب احادیث کے اندر ذکر کیا گیا اور دیگر محدثین نے پھر اس واقعے کے تحت بہت ساری باتیں لکھی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کے 9ویں سال یمن کے قبیلہ تجیب کا 13 افراد پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن یعنی ایک وفد حاضر خدمت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تربیت کی ان کی. جس جانے لگا تو ایک نوجوان آدمی نہ قریب آ گیا، کہنے لگا حضور گل پتہ کیجیے، تسی اس حال میں بہت کچھ دیتا تو میرے پاس ہے کچھ اسپیشل، مجھے کچھ علیحدہ سے علاج فرمائے. سرکار نے فرمایا ما حاجتک یا فقہ، اے نوجوان بتا تیری حاجت کیا ہے. اس نے کہا حضور میرے 3 سوال ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیجیے. کیا ہے؟ ارشاد فرما عرض کیا تسأل اللہ ان یغفر لی ویرحمنی. آپ اللہ سے سوال پہلا یہ کیجئے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے. دوسرا سوال یہ کیجئے یرحمنی، اللہ میرے اوپر نگاہ رحمت کر دے. اور تیسرا سوال اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے یہ کر دیجئے کہ یجعل غنایا فی قلبی، اللہ تعالیٰ میرے دل کو غنا سے بھر دے. یعنی اپنی رضا کے اوپر مجھے اللہ راضی کر دے، بس جو کچھ وہ دے دے بس میں اس کے اوپر راضی ہو جاؤں. میرے واسطے یہ آپ 3 دعائیں رب کی بارگاہ میں کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلا دیا، دعا کی اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل غناہ فی قلبہ، یا اللہ اس کو بخش دے، اس کے اوپر رحم فرما اور اس کا دل غنا سے بھر دے. 3 دعائیں ہوں گی، سرکار دعا فرمائے اور دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ آئندہ سال حج کے موسم میں اس قبیلے کے چند افراد وادی مینا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے. لوگوں نے بتایا حضور آپ نے اس کے لیے دعا کی تھی، اس کی حالت یہ ہے کہ ما رأینا مثلہ اقنع منہ بما رزقہ اللہ، جیسے وہ اللہ کے دیے ہوئے کے اوپر خوش ہوتا ہے ہمارے قبیلے کے اندر اس طرح کا بندہ ہے ہی کوئی. حضور یہ آپ کی دعا کی برکت. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، فرمایا انی لا ارجو ان یموت جمیعا، سرکار فرماتے ہیں مجھے امید ہے یہ مرتے دم تک اپنی اسی کیفیت میں رہے گا، اس کا دل غنا سے بھرا رہے گا. غنا، قناعت، اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی، اس کے اوپر رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے بہت خوش ہوئے. تو دوستو یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کامل مسلم بناتی. یہ 2 جملے ہیں پھر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، وقت بھی ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری نصیحت ارشاد فرمائی تھی، فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر کامل مومن بن جائے گا. مومن امن سے بنا ہے جی، امن سے. مومن وہی ہے جس کی ذات سے، جس کے قول فعل سے دوسرے لوگ محفوظ. بے زر آدمی کو مومن کہتے. پھر جو چوتھا جملہ تھا وہ یہ تھا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلم، لوگوں کے واسطے وہی چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا. تکن مسلمہ، سچا مسلمان بن جائے گا. سچے مسلمان کی نشانی یہی ہے. ہم یہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی نہ دے، ہمارے اوپر کوئی تان و تشریح نہ کرے، ہمیں کوئی برا نہ کہے. تو دوستو اگر ہم یہ چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی یہی چیزیں پسند کیجیے کہ وہ بھی ہماری ذات سے اسی طریقے سے فائدے میں رہیں، ہماری ذات سے ضرر نہ اٹھائیں. تو پھر ہم
کامل سچے مسلمان ہو سکتے. اور پھر جو پانچویں نصیحت تھی وہ یہ تھی لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب. زیادہ نہ ہنسا کر کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ ہنسنے کے 3 مرتبے ہیں جی. جس وقت فرحت یعنی کہ خوشی انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے نا تو شریعت مطہرہ نے بتایا کہ 3 کیفیات. ایک کو تبسم کہا جاتا ہے. تبسم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ظہور الاسنان بلا صوت, بغیر آواز کے دانتوں کا ظاہر ہو جانا, اس کو مسکرانا کہا جاتا ہے, تبسم کہا جاتا ہے. اور دوسرا دہک, وہ یہ ہے وہو ظہورها مع صوت لا يسمع من بعد, کہ دانت بھی ظاہر ہوں لیکن تھوڑی سی ہلکی سی آواز بھی آ جائے, تھوڑی سی آواز, اس کو دہک کہا جاتا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. ایک تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے تو فإن سمع من بعد قہقہۃ, دانت بھی ظاہر ہوئے اور آواز اتنی ظاہر ہوئی کہ اگر قریب کوئی اور ہوتا, تیسرا چوتھا پانچواں, تو وہ بھی سن لیتا. اونچی اونچی قہقہا مار کے ہنسنا, اس کو کہا جاتا ہے قہقہا. پہلی جو 2 کیفیتیں ہیں یہ شرع میں محمود ہیں. جو تیسری کیفیت ہے اس طرح ہنسنا کہ قہقہا مار کے بندہ ہنس رہا ہے تو یہ دل کو مردہ کرتا ہے. یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تبسم کرنا, ہنسنا, مسکرانا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ میں شامل تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں ما رأيت النبي مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته انما كان يتبسم. میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی قہقہا مارتے ہوئے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا ہے حضور کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا. دوستو یہی وہ ادب اور آداب ہے جو ہمیں کامل مسلمان کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور اللہ رب العزت مسلمانوں کے اوپر نگاہ رحمت فرمائے, خصوصاً غزہ کے مسلمانوں پر, فلسطین کے مسلمانوں پر نگاہ رحمت فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے. اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی اپنی جناب سے مدد فرمائے. مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے, ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.